معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے، اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے، اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے، اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد، مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا۔
یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی. خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے. تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہو، وہ الگ بات. ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1,00,000 کے قریب انبیاء جمع ہوئے. صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا. میرے بھائی ہمارے شہر میں 1,00,000 بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے. وہ ان سین بیریئر تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا، جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو. وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں. اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ برزخی اس کا موڈ تھا. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، خود سننا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر 2015 میں، یہ آج مارچ 2020 چل رہی ہے، اکتوبر 2015 میں آلموسٹ سمجھ لیں 4.5 سال پہلے ڈیٹیل 3 لیکچر، مسئلہ نمبر 126 ABC 3 نشستوں میں آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے. ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا، تو وہ آپ دیکھیں. ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کی معراج اور ہے، بابوں کی معراج اور. کتابیں خود کھول کے پڑھیں. وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887. ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی، جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر، ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، 5 نمازیں دی گئیں، یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، یہ پوری. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887. اور سر صحیح مسلم 37 حدیث کنزیکٹیو ہیں. شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447، 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر، الاسراء والمعراج. اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، الاسراء والمعراج، رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر. اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک. اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے. اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے. کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایت ہے. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں.
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 661347163888, जिसमें इब्ने अब्बास का कौल है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में आता है ना कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मंजर दिखाया था। अब वहां पे जो रुया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो कहते हैं ख्वाब के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि अरबी में रुया आंखों से देखने वाले मंजर के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बाल इब्ने अब्बास का कौल इमाम बुखारी उसी आयत को हेडिंग बना के लेके आए हैं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60 के। और इब्ने अब्बास कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मंजर दिखाया गया, जो काफरों के लिए फितना बन गया, कुरान की आयत है। फितना क्यों बना? मेरे भाई अगर ख्वाब का मंजर होता तो ख्वाब क्यों काफरों के लिए फितना बनता? वो तो मान लेते हैं कि ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है, फितना बने इसलिए कि वो फिजिकल क्लेम था। तो इब्ने अब्बास का कौल है सही बुखारी में कि ये मंजर जो दिखाया गया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्म की आंखों से देखा था, दिल की आंखों से नहीं। दिल की आंखों से मुराद होता है ख्वाब में, और जिस्म की आंखों से मुराद फिजिकली देखना है। मेरे भाइयों, अल इसरा वल मिअराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई एक मनाजर दिखाए गए, जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 7, जो आयत नंबर स्टार्ट में 1 है, सूरत नंबर 17, ली नूरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियों में से निशानियां दिखाएं। वो निशानियां कौन सी थी? उन पे मैं बोलूं तो मेरे भाई तकरीबन 3-4 घंटे और लग जाएंगे। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं जो बुखारी और मुस्लिम में आई हैं कि आप अलैहिस्सलाम को क्या कुछ दिखाया गया। नंबर 1, स्टार्ट हुआ शक्क सदर से। आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया, बुखारी मुस्लिम में आता है। और जन्नत से सोने का तश्त ला के आब जमजम का पानी डाल के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का दिल जो है वो धोया। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चूंकि आप मक्के में थे, अभी मदीना आपने जाना था, रास्ते में एक शहर में उतारा गया और जिब्रील ने कहा कि ये तय्यबा है मदीना, जो आपका मस्कन अनकरीब बनने वाला है हिजरत के बाद। हुजूर को उस वक्त तक नहीं पता था कि यहां से तो मेरी दावत जो है वो ऐसी लॉन्च होगी कि रोमन और पर्शियन अंपायर भी कुछ नहीं जाएंगे। नंबर 3, फिर आपको कोहे तूर पे ले जाया गया, अंबिया के मुकामात पे। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का अपना मस्कन, उसके बाद फिर तूरे सीना के ऊपर, और कहा गया कि ये वो है जहां पे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। नंबर 4, बैतुल लहम ले जाया गया। बैतुल मक़दिस में एक जगह है जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, तो वो जगह भी दिखाई गई। लिहाजा इससे इमाम ने तैमिया के उस अकीदे का रद्द हुआ कि अंबिया की जो बैठने की जगह हैं उनका विजिट करना ये नाउज़ बिल्लाह कोई बिदअत है। नबी अलैहिस्सलाम को तो खुद करवाई जा रही है ये सारी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। और सही बुखारी में ऊपर तले 10 अहादीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर अपने सफर हज के दौरान उन जगहों पर नमाज पढ़ा करते थे जहां पे नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब उन्होंने सफर किया था तो जहां जहां उतर के नमाज पढ़ी थी। तो इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि नबी अलैहिस्सलाम की जगहों को तलाश करके वहां पे नमाज पढ़ना। हत्ता कि मुस्नद अहमद में आता है कि वो उस जगह पे पेशाब भी करते थे जहां नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सफर हज में पेशाब किया था। बुखारी में अल्फाज है नाफे के कि मस्जिदें मौजूद थी रास्ते में, मस्जिद के पास नालों के करीब जो पत्थर थे वहां पे वो नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे मस्जिद तो बाद में बनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पे नमाज पढ़ी थी। ये इत्तबा सुन्नत का जज्बा था। तो ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम से लिया। 4 चीजें होगी जी, शक्क सदर, मदीना शरीफ दिखाया गया, तूरे सीना, बैतुल लहम, और उसके बाद सही मुस्लिम में आता है कब्र मूसा दिखाई गई। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, और अगर मैं गुजरूं मैं तुम्हें वो कब्र भी दिखा सकता हूं। वो क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, वो खड़े अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन ये मामला है बरज़खी, हयात अंबिया के ऊपर ये सबूत है, लेकिन बरज़खी मामला। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस में अंबिया की इमामत करवाई गई। 1 लाख के करीब पैगंबरों को जमा किया गया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इनकी इमामत करवाएं। ये सही मुस्लिम में आता है। अच्छा, फिर दज्जाल दिखाया गया, ये भी आता है बुखारी मुस्लिम में, दज्जाल भी दिखाया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर करवाई गई।
پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ آپ کی انتہا تھی، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو۔ پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا۔ وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں، وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر، تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کم کروائیں۔ ایک پھیرے ہی بس اور لگڑا تھی، وہ کون ہی لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی۔ پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا، ایک کے بدلے 10 کا، تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی۔ حضرت نوح نے دعا کی
اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں، اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے. میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے. دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے. جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناخت میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو. تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی وجہ سے ہے. اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا. یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں، کتابوں والے خدا کو کسی اور کو مان رہی ہو رہی. تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے. کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہی کہا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی انتظار کرنا کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، کفر کرے گا، اس کو جھٹلائے گا تو وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین، بابوں کا نہیں. تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے. وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالی کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے. یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے. اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103 لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. وہ بھی غلو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو. اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا.
خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحتیاں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تم، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر ہم یہی کہیں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں۔ تو لوگ جو اہل ایمان ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہ الفاظ ہیں، کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جو انہوں نے، اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی۔ بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسی کو کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفی 261 ہجری۔ ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں۔ ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھی حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا۔
آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت۔ باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں۔ جی نبی الاسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے، اور بچپن تو سن رہے ہو۔ آج تک کسی مولوی کو پوچھا اے وہ کہانی جڑا بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا ہے لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جنہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے، تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا۔ اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 15، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر، تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، کافر کے درمیان آ جائے گا، مومن کا اٹھ جائے گا، یہ واضح ثبوت ہے۔ لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے، بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندو، ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں۔ قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا، کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا، اب اس کا انعام ہے، مجھے دیکھ لو۔ یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے، ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے۔ 14ویں رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی۔ بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، ہمارا منہ مانگا انعام ہمیں دیا، ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے، یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی،
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا. وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی. اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال والی میں نے بیان کی 7356 کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے. تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں سو کارڈ وابی تے نہ میں بابیاں دا دفاع کرنے والا بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ. البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی، اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ، یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے. امام بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے. تو امام بن حنبل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. کڈی کہانی خواب وچ ایہی چیز لینی سی. تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر، کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر. اور یہاں خواب کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابی میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اور پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شیء نہیں. حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں.
تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ. ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک آیت نمبر 12 میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار, قیامت میں اللہ کا دیدار. تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا نام ہے؟ اس کے اندر امپلائڈ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا, یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین المتوفى 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے, جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے, سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں, میرا خود بھی سارے فرقوں میں, مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں, 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں, یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا, ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو
کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ صالح ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے, نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا ہے تو اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑھو. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے, تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے, وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے, اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا, میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھوں, میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا, آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا, تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک, وہ تو بہت تھوڑے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں, یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں, تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے, وہ چاٹ نہیں کھا سکتا, وہ گول گپے نہیں کھا سکتا, وہ بریانی نہیں کھا سکتا, چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے, میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے, اس کو انسان یوٹیلائز کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ روپے لے دو, اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو, کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو.
تو آپ ذرا 1-1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں. وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے. بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا. یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے. اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادس، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی. اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں. مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی. یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے. تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے
کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام۔ امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں، عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے۔ تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت، میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار ہوں گے کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں، میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا، تو کیوں میں وہم ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا۔ جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح، تو وہ حالانکہ میرا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میدان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبری, واقعنا عذاب الحشری, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہوگا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے. آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, وہ دنیا میں نہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بڑائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کی دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان, اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت, خود لائی ہوئی آفت نہیں, ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی. ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے گی, وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں, کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے, ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. وما من دابۃ فی الارض, اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے, ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے, 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں, 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ, تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے, تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں, اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر, خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں, اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے, نہیں, کوشش کرنی پڑتی ہے, انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں, کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں, آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں.
1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن اسٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، جو اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی نے تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا، اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے، کوئی پرواہ. نیٹ بند کر دے، پنکھا چلتا رہے، کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے. پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے. اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا
اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے. کی گے بندے